خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، خداوند خدا عظیم اپنے بندہ حضرت سلیمان کی معرفت امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 34ویں اور 36ویں آیات میں فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو میری راہ پر چلتے ہیں، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کا نقصان کرتا ہے۔ کلام کے اس حصہ پر میں حکمت اور خرد کی راہ پر چلنے کی بات کی گئی ہے۔ سیدھی راہ حکمت کی راہ ہے۔ حکمت کی راہ منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، ٹیڑھی راہیں ہلاکت کو جاتی ہیں۔ آج تقریباً ہر گاڑی کے اندر جی پی ایس فٹ ہے۔ نامعلوم منزل کا پتہ اس میں ڈالیے اور اسی راہ پر گامزن رہنے کے لیے اس آواز کو سننا پڑتا ہے جو اس سسٹم سے نکلتی ہے۔ ذرا سا غور نہیں کیا، دھیان ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو گاڑی کہیں کا کہیں لے جاتی ہے، اور بسا اوقات تو آواز آتی ہے نو یو ٹرن، یا پھر یو ٹرن لیں۔ وقت کا ضیاع، ڈیزل پیٹرول کا ضیاع، راستے کی دشواریوں کا سامنا۔ تو سوچیں، روحانی زندگی کی ترقی کی طرف گامزن رہنے کے لیے کس قدر ضروری ہے روحانی زندگی کے اصولوں پر کار فرما رہنا، کلام خدا کی ہدایت میں چلنا۔ جس میں روحانی زندگی کے گزارنے کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے موڑ پر کیا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سے آگے بڑھنا ہے، کہاں پر اور کیسے راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے صبر سے منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے تاکہ منزل تک پہنچ پائیں، کس طرح سے عقل اور فہم کو ہمیشہ استعمال میں لانا ہے۔ لیکن اس زندگی کی گاڑی کو اگر اپنی من مرضی، اپنے اصول و قوانین اور بے لگام گھوڑے کی طرح لے کر چلنا ہے تو سراسر نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا اور منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ ذات الہی کی آواز پر کان نہ دھر کر انسان جسمانی زندگی کے دنوں کو تو جی ہی لیتا ہے، لیکن روح سراسر نقصان اٹھاتی ہے، اور دراصل اس ہی کو زندہ رہنا ہے۔ اگر روح ہی نافرمان ہوگی تو روحانی موت لاحق ہوگی، اور روحانی موت سے خدا اپنے ہر بندے کو بچانا چاہتا ہے تاکہ زندگی کے وارث ٹھہرے، تاکہ کلام خدا کے مطابق حکمت و خرد کے حامل اور مبارک کہلائیں۔ خدا کے کلام کو اپنی راہ کے لیے روشنی اور اپنے قدموں کے لیے چراغ کے طور پر استعمال کرے تاکہ نیکی کی راہ سے، زندگی کی راہ سے بھٹک نہ جائے۔ خدا کے خوف میں چلنے میں ہی حکمت ہے تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں اور اپنی جان کا نقصان نہ کروا بیٹھیں۔ میرے عزیز سامی، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مسیح یسوع کے وسیلہ خدا نے نجات کے دروازے کو کھول دیا۔ جو کوئی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ اب ہم پر لازم ہے اپنی روشوں کی، اپنی راہوں کی محافظت کریں، خدا پر، خدا کے کلام پر اپنی نگاہ کو لگائیں، خدا کی آواز پر اپنے کان کو لگائیں، تاکہ الہی ہدایت کے پیش نظر زندگی کے اس سفر میں الہی منزل کی جانب ہر طرح کے گناہ اور غلطیوں سے بچ کر آزمائشوں سے لڑتے ہوئے سرخرو ہو کر نکلتے جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔